لیکن ذرا آغاز میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ظاہر سیاست میں سب سے عام خبر یہ رہی گلگت بلتستان میں الیکشنز کا مارکا ہوا، اور یہ جنرل الیکشنز کے بعد الیکشن کا سب سے بڑا مارکا تھا۔ ایک وقت میں اتنی زیادہ تعداد میں عوام کی کیا رائے ہے جانچنے کا یہ سب سے بڑا ایکشن ہوا گلگت بلتستان میں۔ اس کا مکمل نتیجہ سامنے آ گیا ہے آج، وہ ٹیکنوکریٹس اور خواتین کی نشستیں سب ملا کر، اور کل پہلا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ تو ابھی ذرا ہم کوئکلی ذرا گلگت بلتستان کے جو 2 سابق وزراء اعلیٰ رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی صورتحال کیا ہے۔ آپ دیکھیے ایوان میں نشستوں کی جو کل تعداد ہے وہ 33 ہے، جن میں سے 24 پر الیکشن ہوا ہے 24 پہ۔ خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں 6، ٹیکنوکریٹس کی تھیں 3۔ اب یہ تمام تر نشستیں جیت کے حساب سے ساری پارٹیز کو الاٹ ہو گئی ہیں۔ تو اب ٹوٹل 33 کے ایوان کا کیا نقشہ بنا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب آؤٹ آف 33 اس ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کے نشستیں ہیں 22، پیپلز پارٹی کی 5، لیکن پیپلز پارٹی ایک سیٹ اس میں سے لوز کرے گی، کیونکہ ایک سیٹ 2 سیٹیں ایسی ہیں جو ایک ہی امیدوار جیتا ہے، تو وہ امیدوار ایک سیٹ چھوڑے گا اور ایک سیٹ اس سیٹ پر ری الیکشن ہوگا، پھر وہاں جو بھی جیتے۔ لیکن اب تک کیا ہے، پی ٹی آئی 22، پیپلز پارٹی 5، نون لیگ 3، ایم ڈبلیو ایم 1، جمعیت علماء اسلام 1، اور ایک آزاد امیدوار ابھی بھی باقی ہے جو کہ اب تک آزاد ہے۔ باقی آزاد نہیں رہے، باقی تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں۔ اب یہ کل ان کا پہلا اجلاس ہو رہا ہے دوبارہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے اس سے پہلے کے وزیر اعلیٰ جناب مہدی شاہ صاحب۔ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ مہدی شاہ صاحب، کل بڑے ہنگامے بھی ہوئے، وہاں پر جلاؤ گھیراؤ ہوا، بڑے معاملات خراب ہوئے، پیپلز پارٹی نے دھرنا بھی دیا ہوا تھا۔ اب آپ نے دھرنا ختم کر دیا ہے، احتجاج کا بھی سلسلہ جاری رکھیں گے، ابھی معاملہ ختم ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آدمی صاحب بہت بہت مہربانی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا 45 سال ہو گئے سیاست میں، گلگت بلتستان کی سیاست میں، جی لیکن اس طرح کے الیکشن میں نہ زندگی میں دیکھا ہے، نہ آئندہ دیکھنا کیا نصیب ہو۔ اور ایک وزیر نے اس پورا علاقے کو، جبکہ آپ کو پتہ ہے یہ علاقہ ہمارے آبا و اجداد نے آزاد کر جولی میں ڈالا تھا، اس لیے نہیں دیا تھا ایک وزیر آ کے بدماشی کرے اور پورا علاقے کو ایک سیٹ کے خاطر اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ باقی یہ کل کا جو واقعہ ہوا، جب انہوں نے کہا کہ بھائی بعد میں ہم اس کا اعلان کریں گے، تو ہمارے لوگ احتجاج میں تھے، تو پیچھے جو لوگ تھے جنہوں نے گاڑی جلایا وہ تو کیمرے پر آیا ہوا ہے، تو ان کو دیکھیں نا وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے خود دیکھا، اگر آپ کہہ رہے ہو آپ کے لوگ نہیں تھے تو پھر ٹھیک، وہ جو بھی تھے ان کو گرفتار کر کے کارروائی ہونی چاہیے نا ان کے خلاف۔ جی بالکل، جس نے بھی کوئی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 94 سے یہاں جماعتی الیکشن ہو رہے، کبھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے کبھی کوئی تشدد کا سیاست نہیں کیا۔ ہم نے یا ہارا یا جیتا قبول کیا، لیکن آج انہوں نے جان بوجھ کے یہ حالات خراب کرنے کا جو سہرا ہے وہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہے۔ لیکن اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ بلاول صاحب کہہ رہے تھے جب تک یہ نہیں ہوا ہم جو ہے وہ دھرنا ختم نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے، لیکن دھرنا تو آپ نے ختم کر دیا ہے، اب آپ کیا کر لیں گے؟ آج ہمیں صرف صوبائی صدر کی طرف سے یہ ہمیں احکامات ملا تھا کہ آج آپ دھرنا دے دیں اور وہ کریں۔ اس کے بعد ہم نے آج دھرنا بھی دیا، جلسہ بھی کیا اسکردو میں، کیونکہ اس وقت اسکردو میں بیٹھا ہوا۔ کل اگر ہمارے صوبائی صدر اور صوبائی کیبنٹ، کیونکہ میں اس وقت صوبائی کیبنٹ میں نہیں ہوں، میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہوں، اگر پارٹی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کل کیا کرنا ہے۔ اچھا، نہیں حافظ حفیظ الرحمان صاحب، آپ نے تو ایک دفعہ جلسے میں مریم نواز شریف صاحبہ کی موجودگی میں، ایک دفعہ پریس کانفرنس میں احسن اقبال صاحب کی موجودگی میں پیپلز پارٹی کو بھی مورد الزام ٹھہرایا بہت ساری چیزوں کا، تو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو ہی؟ تو پھر اپنی قیادت کو آپ بتائیں کہ انہوں نے کیوں جو ہے وہ آپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ تو ان الزامات کی توثیق کرتی نظر نہیں آئی؟ بدامی صاحب، میں پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن اگر ایک پولنگ ڈے کا نام ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، یہ الیکشن پورا پروسیس کا نام ہوتا ہے، پورا شیڈول ہوتا ہے، پول ریگنگ کی بات ہوتی ہے، پوسٹ پول ریگنگ کی بات ہوتی ہے، اور پری پول ریگنگ کی بات ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان میں اس پارٹی کو لانے کے لیے جو اس گلگت بلتستان کی حالت بنا دی گئی ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ بڑا حساس ایریا گلگت بلتستان، بڑا ڈائیورس علاقہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم نے بات کی تھی اس وقت، اور بھی بہت ساری باتیں کی تھی، لیکن ذمہ داری کس کی تھی؟ فیڈرل گورنمنٹ کی۔ یہاں الیکشن کرانا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن لاز فیڈرل لاز ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر وفاق کا اپوائنٹی ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، پک اینڈ چوز ہے فیڈرل گورنمنٹ کی۔
ٹوٹل ایڈمنسٹریشن چیف سیکرٹری وغیرہ وفاق کو جوابدہ ہے. اگر پیپلز پارٹی ہم کوئی غلط کام کر رہے تھے تو وہ ذمہ داری کس کی تھی؟ فیڈرل گورنمنٹ کی تھی. تو فیڈرل گورنمنٹ نے خود ہی یہاں پہ وہ دروازے کھولے. لیکن آپ نے کہا پیپلز پارٹی کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا فائدہ نہیں ہوا کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ رومرز اس طرح کی تھی، اور اگر ہمیں قبل اس وقت بھی اس بات کا ہمیں اندازہ تھا. لیکن دیکھیں بادامی صاحب، میری گزارش ہوگی نیشنل میڈیا کے آپ دوست ہیں، آپ حضرات حقائق کو منظر پہ لیں. یہ یک طرفہ تصویر کشی جو آپ اگر کریں گے، یہاں مقامی صورتحال سے آگاہی نہیں ہوگی تو یہ خطہ بڑا حساس ہے. یہاں کیا الیکشن میری گورنمنٹ کو بادامی صاحب 6 مہینے پہلے سیز نہیں کیا گیا؟ اس لیے سیز کیا گیا یہ نام دے کے کہ الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے. پھر انہوں نے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ یک طرفہ نہیں بنائی ہے گلگت بلتستان میں. 14 وزیر لگائے ہیں 14 حلقوں کے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کوئی الزام ہم لگا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے الیکشن شیڈول دیا تھا 18 اگست کا جو ڈیو ٹائم تھا، اس الیکشن شیڈول کو غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے پاسپونڈ کر دیا؟ کیا یہ طے شدہ بات نہیں تھی؟ پھر پی ٹی آئی کے پاس الیکٹیبلز کو لانے کے لیے پوری ظفر ریاستی ادارے کام کرتے رہے، اور نتیجے میں جا کے جب الیکشن شیڈول دیا پھر ایک ضابطہ اخلاق بنا. اس ضابطہ اخلاق کے اندر یہ طے تھا، پی ٹی آئی، پی 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 اور پی ایم ایل این سارے موجود تھے چیف الیکشن کمشنر کے موجودگی میں، اور وہاں یہ طے ہوا کہ کوئی فیڈرل منسٹر، کوئی وزیر اعظم اس الیکشن شیڈول کے بعد جی بی میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج نے، یہ میری گزارش سن لیں، ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج نے باضابطہ گنڈاپور کے داخلے پہ پابندی لگائی. اگلے دن اس کو اتنا دباؤ ڈالا گیا، اس نے اپنا آرڈر واپس لے لیا. پھر اس کے بعد گلگت بلتستان ہائی کورٹ نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹے میں جناب وزیر کو یہاں سے نکالا جائے، اس پہ عمل نہیں ہوا. پھر سپریم اپیلیٹ کورٹ نے کہا. تو مجھے یہ بتائیں، جب یہ ساری صورتحال ہو، جب کوئی پارٹی پاپولر ہو نا تو وہ آٹے کے تھیلے تقسیم نہیں کرتی گھر گھر جا کے، لیکن وہ وفاقی وزراء مشینیں لے کے گھروں میں نہیں جاتے. لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے. اگر اتنی دھاندلی ہوئی ہے تو یہاں تو جب پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں تھی، پیپلز پارٹی نے 14-15 سیٹیں جیتی. آپ کی جب حکومت وفاق میں تھی آپ نے بھی تقریباً اتنی سیٹیں جیتی. اگر یہ اتنی دھاندلی ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت وفاق میں ہونے کے باوجود بھی ان کی تو 9 سیٹیں ہیں. اگر دھاندلی ہوئی ہو تو یہ 2004 کا ماڈل ہے جی بی میں 2004 میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کاف لیگ بنائی گئی تھی. اس وقت بھی نون لیگ کے بندے توڑ کے کاف لیگ میں شامل کیے گئے تھے، اور 24 میں سے ٹوٹل 4 سیٹیں ان کو ملی تھی. اسی طرح 11 آزاد امیدواروں کو ملا کے اس وقت بھی حکومت بنائی گئی تھی. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ انہوں نے دکھانے کے لیے کچھ اور چلانے کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے. ہماری جب وفاق میں پیپلز پارٹی پر اپنے الزامات پہ قائم ہے آپ. میں گزارش کرتا ہوں، میری گزارش سن لیں. آج گلگت بلتستان میں ان کو سیٹیں کیوں ملتی؟ آپ دیکھ لیں، انہوں نے میڈیکل کالج چھینا ہم سے گلگت چترال. جی وہ ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا حیران کن تھا جب آپ نے پیپلز پارٹی پر بھی الزامات لگا، اس پر قائم ہے آپ؟ نہیں، وہ ہماری تو الیکشن کی سیاست، آپس میں الیکشن لڑ رہے تھے، ہم نے کوئی بات کی ہوگی ایک دوسرے کے متعلق اور اس پہ ٹھیک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک، دونوں سابق وزراء اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نون کے ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ اب گلگت بلتستان میں الیکشن کا چیپٹر کلوز ہو گیا اور اب کل باقاعدہ وہاں پر اسمبلی کا پہلا اجلاس ہونے